İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda. नाजरीन, मशहूर है कि किसी ज़माने में बगदाद में एक माहिर बड़ी रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक मिंबर बनाया। जो भी उस मिंबर को देखता उसकी खूबसूरती को देखते हुए दांतों में उंगलियां दबा लेता और फिर उस मिंबर की शोहरत फैलने लगी। इतनी फैली कि बगदाद में आने वाले हर अमीर शख्स उस बड़ी से कहता कि ये मिंबर मुझे फ़रोख्त कर दो कि इसे फ़लाँ मस्जिद को अतिया कर दूंगा। लेकिन बड़ी का हमेशा एक ही जवाब होता कि नहीं जनाब, ये मिंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब से पूछते कि भाई, मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्ज़े में है। बड़ी सबकी बातें सुनता पर एक ही जवाब देता, मेरा बस इतना ही काम था। मैं एक फ़नकार हूँ, मिंबर बनाता हूँ। कोई बहादुर जंगजू उठेगा और अल-कुद्स वापस हासिल करेगा और ये मिंबर उसकी जीनत बनेगा। मिंबर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आ चुकी थी। फिर ये कहानी एक 7-8 साल के बच्चे ने सुनी, मगर वो मिंबर की खूबसूरती से ज़्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासर हुआ और फिर 40 बरस बाद वो मिंबर उसी बहादुर के हाथों से मस्जिद अक्सा में निस्ब किया गया, जिसे लोग आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश सन 1138 में कुर्दिस्तान में हुई। आप कुर्द थे। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो किला तकरीत के हाकिम थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपन और जवानी का इब्तदाई दौर दमिश्क और बालबक में गुजरा। आपने बालबक के दीनी मदरसों और दमिश्क की जामिया मस्जिद में तालीम हासिल की। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग ज़िंदगी गुजारी। इब्तदा में सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। सलाहुद्दीन मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे। उस फ़ौज के सुपरसलार आपके चचा शेरको थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए और 570 हिजरी में इन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया और फिर नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फाइज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का मकसद अव्वल यही था कि बैतुल मक़दस को ईसाइयों से आज़ाद कराया जाए। वही बैतुल मुक़द्दस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई और जहां से आप अर्श तक तशरीफ़ ले गए। दरअसल बैतुल मुक़द्दस तारीख़ी शहर यरूशलेम में मौजूद है, जिसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने 638 ईस्वी में फ़तह किया था। इसके बाद से यरूशलेम इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इस्लामी सल्तनत रोज़ बरोज़ मजबूत होती चली गई और यरूशलेम मुस्लिम सकाफ़त और आबादी वाला शहर में तब्दील हो गया। लेकिन मुसलमान खलीफा ने इन तमाम मज़हबों के मानने वालों को बैतुल मुक़द्दस में आकर तवाफ़ और ज़ियारत करने की इजाज़त दे रखी थी और ये भी ऐलान किया गया था कि अगर यहूदी या ईसाई ज़ायरीन यरूशलेम में कुछ दिन क़याम करना चाहें तो उसकी भी उन्हें इजाज़त है। लिहाजा उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में गाना बजाना और रक्स करना शुरू कर दिया। उस वक्त इस्लामी रियासत सल्जोक के हाथों में थी। लिहाजा सल्जोकियों ने ईसाइयों से गुजारिश की कि वो बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस का ख्याल करें और इस मुक़द्दस शहर का एहतराम करें, वरना उनके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए जाएंगे। इसी दौरान एक ईसाई राहब पीटर ने कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों को सुनाई और ईसाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमान उन पर जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं। उसने अपने साथियों के साथ बरतानिया, जर्मनी, इटली, यूनान और तमाम बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक का सफ़र किया और ईसाइयों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया। लिहाजा सन 1095 ईस्वी में ईसाई पोप ने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द की, जिसमें ईसाइयों पर जोर दिया गया
کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا۔ اس دوران تمام یورپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی مذہبی اقوام نے اس بات کو عام کیا کہ اگر کوئی چور بدماش بھی بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لہذا اس عقیدے کی بنیاد پر ہر طرح کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا، لہذا عیسائی فوج جتھوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ لوگ جن ریاستوں سے بھی گزرتے، مزید عیسائی قبیلے کے لوگ ان سے شامل ہوتے تھے، اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً پورا یورپ ہتھیاروں سے لیس جوش و خروش کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوقوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ کتابوں کے مطابق یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی تھیں۔ پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو ان کے گڑھوں کے چھتوں سے نیچے پھینک دیا جاتا اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مسجد مسلمانوں کے خون اور کٹی ہوئی اعضاء سے بھری ہوئی تھی۔ 8 دنوں کے اس محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے۔ مسلمانوں کا ایسا خون بہایا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والے عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا۔ انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور طرابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو جلا دیا گیا، جہاں فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر تقریباً 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں، لیکن ہر عروج کو ایک دن زوال ہے۔ لہٰذا حالات نے اس وقت کروٹ لی جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے۔ سن 1186 میں عیسائیوں کے ایک فوجی جتھے نے ریجنالڈ کی رہنمائی میں مدینہ پر قبضے کے غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا۔ لہذا صلاح الدین ایک لشکر لے کر فوراً ریجنالڈ کے تعاقب میں نکلا اور ہرتیم کے مقام پر دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ 1187 عیسوی کو ہرتیم کے اس مقام پر تاریخ کی ایک خوفناک جنگ لڑی گئی، جس میں سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایسا آتشگیر مادہ ڈلوایا کہ زمین پر آگ بڑھ اٹھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ریجنالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ ہرتیم کی خبر آگ کی طرح عیسائی دنیا میں پھیل گئی اور پورے یورپ میں صلاح الدین کا خوف بیٹھ گیا، جس نے مٹھی بھر لشکر کے ذریعے 60,000 عیسائیوں کو دھول چڑھا دی۔ ہرتیم کی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور 1 ہفتوں تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا۔ آپ نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام کو روکا
شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی۔ رحم دل سلطان نے فدیہ کی نہایت ہی معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ وہ ادا نہ کر سکیں انہیں بغیر ادائیگی شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطان نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برتاؤ کیا تھا اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے، لیکن یورپ کے صلیبی حاکموں کو یہ شکست منظور نہ تھی، لہٰذا انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجی فلسطین روانہ ہوئیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ 6 لاکھ فوج لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ مسیحی دنیا میں اس سے پہلے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی گئی تھی۔ یہ عظیم و شان فوج عکا کے بندرگاہ پر کھڑی تھی۔ انہوں نے عکا کو فتح کر لیا۔ عکا کی فتح کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کے بندرگاہ اکلان کا رخ کیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت یا خاص کر خلیفہ بغداد سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں سلطان کی مختصر سے لشکر نے یورپ کے عظیم فوج کا بڑی جرات مندی سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے آخرکار صلح کی درخواست کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ کے دوران بادشاہ رچرڈ شیردل اور سلطان صلاح الدین کا آمنا سامنا ہوا تو سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گر پڑا اور وہ مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سلطان چاہتا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن یہ سلطان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ ایک بے بس شخص پر ہاتھ اٹھانا اسے گوارا نہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ بادشاہ کی خاطر ایک گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کرے۔ سلطان کی اس فیاضی اور رحم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا۔ رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ ارسوف اور عکا کا شہر صلیبیوں کو دے دیا گیا اور تمام مذاہب کے زائرین کو یروشلم آنے کی اجازت ملی۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی دعوت، آسائش اور راحت کے انتظامات کیے۔ سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ اپنی تمام تر فتوحات اور سلطنت کے باوجود صلاح الدین نے انتہائی سادگی اور فکر کی زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنت یعنی شام، ایران، مصر، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ پوری زندگی عام سپاہیوں سا لباس پہنا۔ زہد کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین یا جائیداد اب تک نہ تھی۔ پوری زندگی حج کی تمنا میں کاٹ دی، مگر مالی تنگی اور غربت نے آپ کو اتنا موقع تک نہ دیا کہ بیت اللہ تک کا سفر کر پائیں۔ سن 1193 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 47 درہم برآمد ہوئے، جس رقم سے ان کی تدفین تک نہ ہو سکتی تھی۔ چنانچہ آپ کے کفن دفن کے اخراجات دمشق کے قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ آج وہی سرزمین شام اور سرزمین قدوس، جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دیتی۔ القدس، جو آج بدقسمی سے پنجے یہود میں جھگڑا ہوا ہے، آج سلطان کا فاتح بیت المقدس یہودی تسلط میں کسی صلاح الدین کا منتظر ہے۔
لیل و نہار کی کتنی گردشوں نے قبلہ اول کی آہ و پکار سنی۔ ظلم و ستم کی یہ سیارات اب بہت طویل ہو چکی ہیں۔ صبح امید کی